کہیں آپ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار تو نہیں؟ یہ مرض کتنا خطرناک ہے؟ اہم اسباب کیا ہیں؟ بائی پولر ڈس آرڈر ایسا مرض ہے جس کا تعلق آپ کے مزاج کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں ایک شخص کا موڈ بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص کا مزاج چند منٹ سے کئی دن یا طویل عرصے تک اتار چڑھاؤ کا شکار رہ سکتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا شخص ایک وقت میں خود کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے اور دوسرے ہی لمحے میں وہ اپنے آپ کو افسردگی میں گھرا پاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو کافی متحرک محسوس کرتا ہے اور کبھی بغیر تھکے رات دن مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ دوسری جانب ایسا شخص بغیر کسی وجہ کے اپنا موڈ خراب کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ اگر ایک مخصوص وقت میں ہی اس بیماری کا پتہ چل جائے تو مختلف معالجوں اور ادویہ کی مدد سے اس نفسیاتی بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر اس مرض پر توجہ نہ دی جائے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگتا ہے اور بدترین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر یہ مرض اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس میں مبتلا شخص خودکشی کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریض اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا اور بعض اوقات حواس کھو دیتا ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر کی ایسی متعدد علامات ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص بائی پولر ڈس آرڈر کی بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں۔ اس بیماری کی علامات اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ایسے لوگ بہت نارمل نظر آتے ہیں۔ رویے میں متعدد تبدیلیوں کے علاوہ بائی پولر ڈس آرڈر کی متعدد علامات ہیں۔ مریض پر ہر وقت ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ طاری رہتی ہے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہوتا ہے، چیزیں بھولنے لگتا ہے، دوسروں سے بات کرنے اور لوگوں میں مل جل کر رہنے کا دل نہیں کرتا، خودکشی کے خیالات اور خود کو ختم کرنے کا جی چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، دوسروں سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا، کوئی بھی کام کرنے میں دل نہیں لگتا۔ ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، کمزوری اور تھکاوٹ بائی پولر ڈس آرڈر کے اہم اسباب ہیں۔ اس بیماری سے متعلق آگاہی میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ اور اضطراب ایسی حقیقت ہیں جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ ہمیں یہ حقیقت ماننی ہوگی کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں ذہنی امراض میں اضافے کے بے تحاشا عوامل ہیں اور ملک کی آبادی جس کی اکثریت نوجوان پر مشتمل ہے اس سے شدید متاثر ہو سکتی ہے، جس کے لیے عوام میں آگاہی بڑھانے کی اشد ضرورت ہے۔ پہلے سماجی حالات مختلف تھے اور لوگوں کے پاس ایسے ذرائع اور سہارے تھے جن کی مدد سے وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن اب معاملہ ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر کم عمر افراد پر گھر یا تعلیمی اداروں سے پڑنے والا دباؤ انہیں مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ناکامیوں کا سامنا نہیں کر پاتے اور ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ نفسیاتی امراض کے بارے میں آگاہی بڑھائیں اور اس کے علاج میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ بعض اوقات کونسلنگ بھی مہینوں چلتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ کسی ماہر سے بات چیت کرنا بہت سود مند ہوتا ہے اور وہ پریشانیوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اپنے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو حقیقت مانیں کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہیں اور صرف اسی صورت میں ان مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔